ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ کیا رائے رکھتے ہیں حکومت غیر متحرک کیوں ہے؟ حکومت کیوں کوئی اس حوالے سے عملی نہیں اپنا رہی، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے بھرپور کیمپین چلائی جا رہی ہے اور الیکشن کے لیے بھرپور تیاریاں کی جا رہی، حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی، حکومت کچھ نہیں کر رہی، وجوہات کیا ہیں؟ کیا حکومت نے پہلے ہی اپنی ہار تسلیم کر لی؟ پہلی بات تو یہ کہ حکومت جس طرح کہ کہا گیا ابھی کہ حکومت کو یہ گمان تھا کہ شاید الیکشن پوسٹ پون ہو جائیں، جو کہ ایسا نہیں ہوا، اور اب یہ جو باقی 3 دن رہ گئے ہیں اس میں اگر حکومت کمپین بھی کرے اپنی، یعنی حکومتی پارٹی اگر اپنے کمپین بھی کریں تو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ عمران خان نے اتنی موبلائزیشن کر لی ہے، وہ اس حد تک کر لی ہے کہ کافی حد تک انہوں نے آؤٹ ریچ کر لیا ہے اپنے عوام تک پہنچنے کا۔ ایک تو یہ رہا، دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اتنی ساری پارٹیاں ہیں اس میں، مخلوط حکومت میں کولیجن گورنمنٹ بنی ہے تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، تو اس میں ابھی خیبر پختونخوا کے علاوہ کم از کم سندھ میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا، اسی طرح کی صورتحال پنجاب میں بھی ہے، تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ضمنی الیکشن جو ہے وہ اس سے ان کی حکومت تو جھچکولوں کے ساتھ ساتھ اور کسی نہ کسی طریقے سے اگلے الیکشن تک پہنچ جائے گی، اور وہ الیکشن تک پہنچ جائے گی، اور یہ بھی حکومت کے ذہن میں کسی ذہن کے گوشے میں یہ بات ہے کہ شاید اتنی امپروومنٹ وہ لا سکیں جس کو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، خاص طور پہ فلڈ کے بعد، اور دنیا میں جو اس وقت معاشی صورتحال چل رہی ہے، دنیا میں جس طرح ریسیشن شروع ہو گیا ہے، تو شاید یہ گمان بھی ہو اور جو محسوس بھی ہوتا ہے، اور اسحاق ڈار نے کلیم بھی کیا ہے کہ معیشت کو بہتر کریں گے، ڈالر تو ویسے بھی اسحاق ڈار کے آنے سے کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، اب اس کا خمیازہ کتنا اور کتنی دیر بعد بھگتیں گے وہ بات کی بات ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بہرحال حکومت کو شاید یہ گمان ہے کہ وہ معیشت میں کچھ بہتری یا کسی اور چند اور چیزوں میں بہتری لا کے اپنے ووٹ بینک کو دوبارہ بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور ظاہر ہے نواز شریف بھی اس وقت تک امکانات یہی نظر آ رہے ہیں کہ واپس آ جائیں گے، تو اس سے ایک کم از کم ان کا پنجاب کا پروونس جو کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے نیکسٹ حکومت کے لیے، تو لیکن اسی کے ساتھ جس طریقے سے کمپین کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے، اس میں اور طریقے سے جو وہاں نیریٹو عوام تک پہنچایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت زیادہ پولرائزیشن بھی پھیل رہی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا جس طرح عامر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر کیا ہوا، وہ تذلیل ہے ہمارے ملک کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ملک میں چاہے جتنی بھی سیاست کریں یا آپس میں لڑائی جھگڑے کر لیں، لیکن باہر جا کے اگر ہم یہ کریں گے تو اس میں یہ آگے جا کے اور بات پھیلے گی، پھر یہ پولیس تھانے تک بات آئے گی، پھر وہاں کی حکومتیں اس کا نوٹس لینا شروع کریں گی، بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی، جو کہ یو کے میں ایوری ڈے وی آر وٹنسنگ سم تھنگ اور دی ادر، اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی وی اسٹارٹ وٹنسنگ دس کائنڈ آف ایٹیٹیوڈ آف the people of different parties، تو اس میں بہت زیادہ ہماری ہزیمت ہوگی۔ تو یہ تمام چیزوں کو اگر یکجا کریں تو جو آنے والے الیکشن ضمنی جس 3 دن کے بعد، اس سے محسوس یہی ہو رہا ہے کہ حکومت کوئی زیادہ اس پہ انہوں نے دھیان نہیں دیا ہے، اور اب ان کے پاس اتنا ٹائم کم رہ گیا ہے کہ شاید ان کے دھیان دینے سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن عمران خان نے یہی دکھائی دے رہا ہے کہ آنے والے ضمنی انتخابات پر کچھ خاص توجہ نہیں۔ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، کیا سمجھتے ہیں آپ کس کا دعویٰ سچ ہونے جا رہا ہے؟ اگر تاریخ کا کچھ مطالعہ کیا جائے سیاسی اکھاڑے میں اور سیاسی میدان میں، تو یہ بات ذرا عیاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ یہ لانگ مارچ اور دھرنے اور ملین مارچ، اس سے حکومتوں کا جانا بڑا دشوار ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہاں البتہ مینوپولیشن، ہارس ٹریڈنگ، جوڑ توڑ، حکومت وقت کے کچھ اور ایجز بھی حاصل ہوتے ہیں، وہ اسمبلیوں میں یہ جوڑ توڑ کر کے کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں، کیونکہ پنجاب میں 8-9 سیٹوں کا ٹوٹل فرق ہے۔ حکومت وقت کے لیے یا پاکستان مسلم لیگ جیسی بڑی جماعت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس معاملے میں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں، مری کی مثال موجود ہے، چھانگا مانگا کی موجود ہے، اور اس کے علاوہ مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح دوسری سائڈ سے بھی اگر دیکھا جائے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی وغیرہ وہ اس معاملے میں کافی مہارت رکھتی ہے، تو اس میں کوئی میرے لیے کوئی اتنا تعجب کی بات یا پاکستانیوں کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی اگر پنجاب گورنمنٹ جس طرح کے ابھی علیم خان وہاں نظر آ رہے ہیں، باقی جو وہاں اس وقت لندن ایک محور بنا ہوا ہے، ایک مرکز بنا ہوا ہے سیاسی معاملات کا اور سیاسی جوڑ توڑ آنے والے دنوں کی، اس معاملے میں تو اس کے تو چانسز ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رہا سوال فیڈرل گورنمنٹ کا، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ
किसी न किसी तरीके से वक्त अपना बकिया वक्त जो है निकालने में कामयाब होने के चांसेस ज्यादा हैं। रहा सवाल कि ये दुरुस्त है बात कि इस दफा मोबिलाइजेशन और पोलराइजेशन इतनी हो गई है और इस दफा हुकूमत की तरफ से भी तैयारी इतनी हो गई है और इस वक्त इस दफा मामला बज़ाहिर तो पॉलिटिकल है, तो लिहाजा बहुत सारे अमामल को अगर हम यकजा करके इसका जायजा लें तो महसूस यही होता है कि फेडरल गवर्नमेंट को गिराना थोड़ा दुश्वार नजर आता है। पंजाब गवर्नमेंट के मामला जो मैंने फैक्टर्स अभी गिनवाए, जो मैंने इशारे अभी दिए, उसके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट के मामले में जरा एक तजब्जुब से ज्यादा बल्कि एक तजल्जुल नजर आता है उस मामले में। और उस सूरत हाल में यही महसूस होता है कि अभी जो सियासत का जो अखाड़ा है वो गर्म होने जा रहा है अगले चंद दिनों में और काफी तेजी से गर्म होगा। दो चीजें सामने हो सकती हैं, एक तो ये हुकूमत का मंजरनामा, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है वो सिंध को लेके खुश हैं, अगली उनकी बारी भी सिंध की आ जाए तो उन्हें कोई एतराज नहीं है कि बाकी मरकज में कौन बनाता है, कौन आता है, कौन जाता है। लेकिन ये है कि पंजाब का बहरहाल मामला और बाकी मुस्लिम लीग नवाज का मामला वो बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल बन जाता है इस मामले में, और वो अहमियत का हामिल इसलिए भी बन जाता है कि पाकिस्तान की सियासत में उसके ज़ाहिर असरात सामने आएंगे। लेकिन अवाम इस मामले में अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा पोलराइज हो गई है कि इस दफा अगर लॉन्ग मार्च हुई और लॉन्ग मार्च को जिस तरीके से तैयारियां हैं, सारे सूबों से वहाँ फोर्स इकट्ठी हुई है, सारे सूबों से वहाँ टीयर गैस और बाकी साजो सामान वहाँ भेजा गया है, तो महसूस होता है कि जो हमारी ट्रेनिंग है पुलिस की उसको अगर देखते हुए महसूस होता है कि नुकसान ज्यादा हो जाएगा, और जब नुकसान ज्यादा हो जाएगा तो जो ए पॉलिटिकल मामलात हैं उसमें फिर कुछ फर्क नजर आ सकता है। जी है डॉक्टर जमील साहब, आपकी तरफ आऊंगी। जैसा कि आमिर साहब ने कहा कि कराची वाले ना दीवाने हैं ना पागल हैं कि खुद ही जो अपने वहां पर सड़कें हैं उनको तोड़ फोड़ देंगे या स्ट्रीट लाइट्स को तोड़ देंगे, तो यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि जो स्ट्रीट क्राइम जिससे बढ़ते जा रहे हैं, क्या वो कराची वाले खुद करें? नहीं, बात तो ये है कि स्ट्रीट क्राइम का मामला अगर इसके साथ जोड़ा जाए तो थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, लेकिन ये है कि स्ट्रीट क्राइम के लिए तो किसी भी माशरे में किसी भी तबके में क्राइम किसी एक तबका या किसी एक हल्का या किसी एक मोहल्ले को नहीं कहा जा सकता कि वो क्राइम कमिट करते हैं। कराची में लोग बाहर से भी आते हैं जो क्राइम कमिट करते हैं और कराची में रहने वाले भी क्राइम कमिट करते हैं, तो वो एक क्रिमिनल का मामला है। और वो जब जब मौका ज्यादा मिलता है, जब जब गवर्नेंस कमजोर होती है, जब जब लोग ड्यूटियां अपनी पूरी नहीं देते हैं, जब जब प्रोसिक्यूशन पूरी नहीं होती है, जब जब सजाएं नहीं मिलती हैं, तो क्राइम भी बढ़ जाता है उसमें। और अब तो उसमें महंगाई का अंसर भी शामिल हो गया है। रहा सवाल सईद गनी का, उन्होंने आज अपनी वजाहत दे दी कि मैं सिर्फ जमात इस्लामी के लिए मैं कहना चाहता था, मैं